السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ بعد۔ معزز سامعین و سامعات، مشاہدین و مشاہدات، کل ہماری گفتگو حج کے مسائل پر، حج کے کتنی قسمیں ہیں، یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی، اور ہم نے بتایا تھا کہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک حج تمتع جو سب سے افضل حج ہوتا ہے، اور دوسرا حج قران جو فضیلت میں دوسرے نمبر پر آتا ہے، اور تیسرا حج افراد۔ اور تینوں کے بارے میں مختصر طور پر میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتایا تھا۔ کچھ باتیں اور بھی ہیں، ان کو بتا کر کے پھر ہم اپنی گفتگو آگے کریں گے۔ انہیں میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ دوسروں کی طرف سے حج کرنا، جسے حج بدل کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کی طرف سے حج کر رہے ہیں جس کی وفات ہو گئی ہے، تو اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، صرف اتنی شرط ہے کہ حج کرنے والے نے پہلے اپنا حج کر لیا، یعنی جن کی وفات ہو گئی ہے ان کی طرف سے آدمی حج بدل کر سکتا ہے، چاہے وہ آدمی جس کی وفات ہوئی، چاہے غربت کی حالت میں مرا یا مالدار ہو کر کے مرا، اس پر حج فرض ہوا کہ نہیں ہوا، یہ سب بحث نہیں کی جائے گی۔ اس آدمی کی طرف سے آپ حج بدل کر سکتے ہیں۔ اب زندے کی طرف سے آدمی حج بدل کر سکتا ہے کہ نہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو زندہ کی طرف سے آدمی حج بدل کر سکتا ہے، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس آدمی کے اوپر جو زندہ ہے حج فرض ہو گیا، یعنی اس کے پاس استطاعت ہے حج کرنے کی، پورا خرچ برداشت کر سکتا ہے، وہ سفر کا، حج کا پورا خرچ۔ یہ پہلی شرط ہوگی۔ لیکن دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بدنی استطاعت اس کے پاس نہ ہو، جسمانی طور پر معذور ہے، وہ بیمار ہے، بستر پر ہے، سفر نہیں کر سکتا ہے، تو ایسے آدمی کی طرف سے جو زندہ ہے حج بدل کیا جا سکتا ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو ایک عورت جو قبیلے خثام سے تھی، انہوں نے ہمارے نبی سوال کیا، کہا کہ میرے والد سواری پر نہیں بیٹھ سکتے ہیں، اتنی ان کی عمر ہو گئی ہے کہ سواری پر نہیں بیٹھ سکتے ہیں، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے کہا کہ حج کر سکتی ہوں۔ ان کے پاس سواری تھی، زیادہ رہا تھا، ان کے پاس سفر کا خرچ تھا پورا، لیکن زیادہ ضعیف اور بوڑھے ہونے کی وجہ سے سواری پر بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی، جسمانی استطاعت نہیں تھی، مالی استطاعت ان کے پاس موجود تھی، تو آپ نے کہا کہ تم ان کی طرف سے حج کر سکتی ہو۔ تو جو زندہ انسان ہیں، اگر ان پر حج فرض ہو گیا، مال ہے ان کے پاس لیکن جسمانی استطاعت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس زندہ انسان کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کون کرے گا؟ وہ آدمی کرے گا جس نے اپنا پہلا حج کر لیا، جو اسلام کا حج ہوتا ہے، اس کو کر لیا وہ آدمی حج بدل اس کی طرف سے کر سکتا ہے۔ احرام باندھ لینے کے بعد آپ ماسک بھی لگا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی میں نے بتایا تھا کہ چھتری وغیرہ استعمال کرنا، بیلٹ استعمال کرنا، ان تمام چیزوں کے استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر آپ وضو کرتے ہیں، وضو کے دوران سر پر مسح کرتے ہیں اور بال ٹوٹ جاتے ہیں، یا داڑھی میں خلال کرتے ہیں، داڑھی ٹوٹ جاتی ہے، تو اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جی، کہ آپ کو اس پر کوئی دم دینا پڑے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جان بوجھ کر کے نہیں کیا۔ اور پھر سر پر مسح کرنے سے بال خود بخود ٹوٹ کر کے گر گئے ہیں، لہذا اس پر کوئی دم اور کوئی فدیہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ عورتوں کے تعلق سے ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ ہے ان کے حیض کا، کہ اگر عورت حج کا احرام باندھ لے، عمرے کا احرام، یعنی حج تمتع کرنا چاہتی ہیں، انہوں نے عمرے کا احرام باندھا اور ان کو حیض آ گیا مکہ پہنچ کر کے راستے میں، وہ کیا کریں گی؟ تو ان کا حل یہ ہے کہ وہ انتظار کریں گے۔ اگر وہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے پہلے پاک ہو جاتی ہیں، یا 8 تاریخ تک پاک ہو جاتی ہیں، تو غسل کریں گی اور جا کر کے عمرہ کر لیں گی، اور اس طریقے سے ان کا عمرہ مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھیں گے۔ لیکن ایسے وقت میں وہ جا رہی مکہ کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے انتظار کرنے کا، اور اب حج شروع ہو گیا، 9 تاریخ آ گئی، 8 تاریخ شروع ہو گئی، ابھی حیض ختم نہیں ہوا ہے، اب وہ کیا کریں گے؟ اب ان کا حل یہ ہے کہ ان کا جو حج کا احرام ہے، یہ عمرے کا،
یا حج تمتع کا جو احرام ہے وہ حج قران میں تبدیل ہو جائے گا. گویا کہ اب وہ حج قران ان کا ہوگا، حج تمتع نہیں ہوگا. اب وہ سارے عمل کریں گی، وہ یعنی طواف تو نہیں کریں گی، لیکن کہاں منا جائیں، وہ نماز بھی نہیں پڑھیں گی. منا جائیں، عرفات جائیں، مزدلفہ جائیں، اور ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو کنکڑی ماریں، اور اس کے بعد اگر آنے سے پہلے وہ فارغ ہو گئیں، پاک ہو گئیں، تو طواف زیارہ بھی کریں گی، طواف ادا کر کے پھر واپس آ جائیں گی. ٹھیک ہے. اور ایسی صورت میں اگر وہ مکے سے عمرہ کا احرام باندھ کر کے عمرہ کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں. جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسئلہ پیش آ گیا تھا کہ جب انہوں نے حج کا احرام باندھا عمرے کا تو ان کو حیض آ گیا، تو رونے لگی. ہمارے نبی نے کہا کیوں روتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے حیض آ گیا ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ تو تمام عورتوں کے ساتھ ہے. پھر آپ نے کہا افعلی ما یفعل الحاج غیر ان لا تطوفی بالبیت الحرام. آپ نے فرمایا حاجی جو کام کرتا ہے وہ تمام کام کرنا، بیت اللہ کا طواف نہ کرنا. اب اس کے بعد وہ پاک نہیں ہوئیں، عمرہ نہیں کیا تھا انہوں نے، احرام ناپاکی کی حالت ہی میں انہوں نے حج کیا، کیونکہ طواف کے لیے پاکی شرط ہے، نماز کے لیے پاکی شرط ہے، عرفات جانے کے لیے، مزدلفہ جانے کے لیے، کنکڑی مارنے کے لیے پاکی شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے سارے کام اس میں کیا، ناپاکی کی حالت میں کیا. اس کے بعد جب واپس آنا ہوا مدینہ تو پھر وہ رونے لگی. تو ہمارے نبی نے کہا کہ کیا بات ہے، کیوں روتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری سہیلیوں نے عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا، میں نے صرف حج کیا. تو ہمارے نبی نے ان کے بھائی عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ان کو لے جاؤ تنعیم، جہاں مسجد عائشہ ہے، وہاں سے جا کر کے ان کو احرام بندھوا کر کے لے کے آؤ. تو وہ گئی، احرام باندھی اور آ کر کے انہوں نے عمرہ کیا. تو اگر کسی عورت کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے کہ وہ مکہ گئی، اس کو حیض آ گیا، پاک نہیں ہوئی، اور وہ حج کے بعد پاک ہوتی ہے، کنکڑی اکڑی مارنے کے بعد پاک ہوتی ہے، تو اسی صورت میں وہ گھر واپس ہونے سے پہلے، واپسی سے پہلے اگر عمرہ کرنا چاہے تو مسجد عائشہ جائے، تنعیم جائے، احرام باندھ کر کے آئے اور عمرہ کر لے. وہ تو یہ عورتوں کے ساتھ یہ مخصوص مسئلہ ہے جو میں نے ان کے لیے بیان کیا. میں آپ لوگوں کے سامنے حج تمتع کا طریقہ بیان کروں گا، اور اسی کے دوران حج قران اور حج افراد کے بھی مسائل بتاتے رہوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ حج تمتع ہی افضل ہے. اور جو بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، جو لوگ میری بات گفتگو سن رہے ہیں آن لائن فیس بک پر، ان سب سے میری ہی گزارش ہے کہ آپ حج تمتع کریں، کیونکہ حج تمتع میں زیادہ ثواب ہے، زیادہ اجر ہے. ہمارے نبی کی تمنا اور خواہش تھی، اس میں آپ کے لیے آسانی بھی ہے اور اس میں زیادہ عمل بھی ہے، اس لیے آپ حج تمتع کریں. سب سے افضل حج تمتع ہوتا ہے. حج تمتع کا طریقہ کیا ہے؟ میقات پر آپ نے عمرے کا احرام باندھ لیا، لبیک اللہم عمرۃ کہیں گے آپ، اس کے بعد سیدھے مکہ جائیں گے. مکہ جا کر کے پھر آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے طواف کریں گے. مرد لوگ دائنا کندھا کھول لیں گے اور حجر اسود کی طرف دائیں ہاتھ سے ایک بار اشارہ کریں گے، کہیں گے بسم اللہ، اللہ اکبر، اور اس طریقے سے 7 چکر وہ خانے کعبہ کا لگائیں گے. رکن یمانی سے اور حجر اسود کے درمیان ایک دعا آتی ہے، وہ دعا پڑھیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. حجر اسود پر آ کر کے آپ کا ایک چکر ختم ہو جائے گا. دوسرے چکر کے لیے صرف اللہ اکبر کہیے، صرف دائنا ہاتھ اٹھائیے. بسم اللہ پہلی بار کہا جاتا ہے، بار بار بسم اللہ نہیں کہتے، شروع بسم اللہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ایسی 7 چکر آپ کو لگانا ہے. ہر بار جب آپ رکن یمانی کے پاس پہنچیں گے، رکن یمانی سے لے کر کے حجر اسود کے درمیان کون سی دعا پڑھیں گے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. باقی ہر چکر کے لیے الگ الگ دعا نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہر چکر کے لیے الگ الگ دعا کرتے ہیں، پہلے چکر کی دعا یہ، دوسرے کی دعا یہ، تیسرے کی دعا، اور اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں اور مخصوص دعائیں یا اور اس طریقے سے کوئی اہم دعا نہیں کر پاتے. ہو دعا انسان کی ضرورت کا نام ہے. اللہ تعالیٰ ہر زبان جانتا اور سمجھتا ہے. آپ اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے مانگیے. گونگا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا، اللہ تعالیٰ اسے بھی دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جہاں ہماری آواز سنتا ہے، ہمارے دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر کیا ہے، اگرچہ ہم زبان سے نہ کہہ سکیں، اللہ رب العالمین کو معلوم. اس لیے دعا انسان کی ضرورت کا نام ہے. تو ہر چکر کے لیے الگ الگ دعا نہیں ہے. آپ ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں دیکھ کر کے یا موبائل سے لے کر کے، اپنی زبان میں دعا کریں، اپنے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے،
رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے، سب کے لیے آپ دعا کریں۔ ہر زبان اللہ ابامن، ہر زبان کا خالق کو سمجھنے والا، تو ہر چکر کے لیے الگ الگ دعا نہیں ہے، اس لیے اس چکر میں مت پڑیے گا آپ لوگ۔ آپ کو جو دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے آپ اپنی زبان میں دعا کریں۔ نماز اگر ہو گئی طواف کے دوران تو آپ نماز پڑھ لیں، لیکن نماز پڑھنے سے پہلے دائنا کندھا بند کر لیں، کیونکہ ہمارے نبی کی حدیث ہے جس آدمی کا کندھا کھلا ہوا ہو اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی۔ عام طور پر لوگ غلطی کرتے ہیں اور دائنا کندھا کھول کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس آدمی کے ہمارے نبی کی حدیث نماز ہی نہیں ہوتی جو آدمی کندھا کھول کر کے نماز پڑھتا ہے۔ لا علمی میں اگر کوئی کرتا تو اللہ معاف کر دے گا اس کو، لیکن علم ہو جانے کے بعد دائنا کندھا یا کندھا کھول کر کے نماز پڑھنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اس لیے اگر طواف کے دوران نماز شروع ہو جائے نماز آپ پڑھیں، اور جہاں نماز پڑھیں گے وہیں سے پھر اپنا دوبارہ چکر شروع کریں گے، آپ کا طواف مکمل مانا جائے گا۔ جیسے آپ کا 5 طواف ہو گیا، 5ویں چکر کے دوران نماز شروع ہو گئی، آپ اپنی جگہ بیٹھ کر کے نماز پڑھ لیجئے، پھر نماز کے بعد وہیں شروع کریں گے، آپ کا یہ پورا چکر طواف مکمل مانا جائے گا۔ اثر دوبارہ آپ کو طواف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ طواف کے دوران آپ کو پانی پینے کی ضرورت ہے، آپ پانی پی سکتے ہیں، کچھ دیر آرام کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ دین اسلام کے اندر آسانی۔ آپ نیچے طواف کر رہے تھے، نیچے آپ کو نہیں ملا موقع یا زیادہ بھیڑ، آپ اوپر چلے گئے، آپ کا طواف مکمل مانا جائے گا۔ 3 طواف آپ نے اوپر سے کیا، 3 چکر، 4 نیچے سے کیا، 4 نیچے سے کیا، 3 اوپر سے کیا، آپ کا پورا طواف مکمل مانا جائے گا۔ کیونکہ طواف کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگانا ہے، اور آپ اوپر جائیں یا نیچے جائیں آپ کا خانہ کعبہ کے ارد گرد ہی چکر لگے گا، اس لیے آپ کا طواف بھی مکمل مانا جائے گا۔ اس طریقے سے آپ کو طواف کرنا ہے۔ 7واں چکر آپ کا حجر اسود پر ختم ہو جائے گا، اس کے بعد دائنا کندھا بند کر لیں اور پھر جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ کہاں پر؟ جو طواف کرنے کی جگہ وہاں نہیں، بلکہ مسجد کے اندر جا کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ وہ طواف کرنے کی جگہ ہے اور وہاں نماز پڑھ بھی نہیں پائیں گے کیونکہ لوگ طواف کرنے والوں کی بھیڑ رہتی ہے۔ اس لیے مسجد حرام کے کسی کونے میں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ آپ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا مسنون ہے، کوئی اور سورت بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ کا طواف مکمل ہو گیا، دائنا کندھا بند ہے آپ کا۔ اس کے بعد پھر آپ جائیں گے صفا پہاڑی پر۔ صفا پہاڑی پر چڑھتے ہوئے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اگر آپ کو یاد ہے یہ پڑھتے ہوئے آپ صفا پہاڑی پر جائیں۔ اس کے بعد وہاں پہنچ کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا ہمارے نبی نے پڑھی تھی، دعا پڑھنا مسنون ہے۔ یہ دعا یاد ہے الحمدللہ، ترجمہ آتا ہے ترجمہ پڑھ لیجئے، نہیں کوئی اور دعا پڑھنا چاہیں کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، یہی دعا پڑھنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، دعا پڑھنا سنت افضل ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ جو دعا کرنا چاہیں دعا کریں۔ صفا مروہ پر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، طواف کے دوران دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے خوب دعا کیجیے وہاں پر۔ کس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لے یہ آپ اور ہم نہیں جانتے، تو انسان وہاں خوب دعا کرے اخلاص کے ساتھ، اور صفا پہاڑی پر جب آپ کھڑے ہوں تو خانہ کعبہ کو سامنے رکھ کر کے دعا کریں۔ خانہ کعبہ نظر آ جائے الحمدللہ، اگر نظر نہیں آتا تو اس کی طرف رک کر کے ہاتھوں کو اٹھا کر کے آپ دعا کریں، یہ دعا کریں۔ اس کے علاوہ اور بھی دعا کریں، اگر آپ کے پاس وقت ہے ٹائم ہے، جتنی دعا کریں گے اتنا آپ کے لیے افضل اور بہتر ہے۔ اس کے بعد صفا پہاڑی سے پھر آپ مروہ پہاڑی پر جائیں گے، 2 سب ستون آئیں گے، مردوں کے لیے تیز چلنا وہاں مسنون ہے، عورتیں اپنا جو چال ہے وہی چال چلیں گے، ان کے لیے دوڑنا جو ہے سنت مسنون نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آپ مروہ پہاڑی پر جائیں گے، مروہ پہاڑی پر پہنچیں گے آپ کے چکر ختم ہو جائے گا۔ مروہ پہاڑی پر وہ ساری دعائیں کریں جو آپ نے صفا پر کی تھیں، صرف ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ اسے نہیں پڑھیں گے، باقی ساری دعائیں آپ وہاں کریں گے۔ مروہ سے آپ آئیں گے کہاں پر؟ صفا۔ صفا آپ کا دوسرا چکر ہو جائے گا، صفا پر پھر آپ دعا کریں، پھر صفا سے آپ مروہ پر آئیں گے تیسرا چکر۔ اس طریقے سے آپ کو 7 چکر لگانے، 7واں چکر آپ کا مروہ پر جا کر کے ختم ہو جائے گا۔ صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر۔ کچھ لوگ یہاں غلطی کر جاتے ہیں، صفا سے صفا 1 چکر مان لیتے ہیں، گویا کہ وہ 14 چکر لگاتے ہیں۔ یہ دین کے اندر غلو اور زیادتی ہے، دین کے اندر آسانی، آپ کو صرف 7 چکر لگانا ہے۔ صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ صفا دوسرا چکر، صفا سے مروہ تیسرا چکر، ایسے ہی 7واں چکر آپ کا مروہ پہاڑی پر جا کر کے ختم ہو جائے گا۔ اس دوران بھی ہر چکر کے لیے کوئی الگ دعا نہیں ہے،
آپ کو جو دعا یاد ہو دعا کیجیے، اپنی زبان میں دعا کیجیے، اپنی زبان میں آپ دعا کریں۔ طواف کے لیے وضو ضروری ہے اور شرط ہے، صحیح کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ اگر آپ کا وضو صحیح کے اندر ٹوٹ گیا تو آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صحیح جاری رکھیں، آپ کا وضو آپ کی صحیح مکمل مانی جائے گی۔ ہاں، اس کے بعد اگر کسی نماز کا وقت ہوگا تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا، لیکن صحیح کے لیے وضو شرط نہیں ہے، طواف کے لیے وضو شرط ہے۔ 7واں چکر مروہ پر آپ کا ختم ہو گیا، اب جا کر کے آپ بال کٹا لیں گے، ٹریمر لگا لیں یا کینچی سے بال کٹوا لیں، کیونکہ کچھ دنوں کے بعد پھر آپ کو بال کو مڑانا ہے، تو آپ اپنے بالوں کو کٹوا لیں، پورے سر کے بال۔ 2-3 جگہ کچھ لوگ کاٹ لیتے جا کر کے کینچی سے پکڑ کر کے، یہ آپ اسے حلال نہیں ہوں گے۔ حلال ہونے کے لیے پورے سر کے بال کٹوانا آپ کے لیے ضروری ہے، مردوں کے لیے۔ عورتوں کے لیے کیا ہے کہ پیچھے سے اپنا بال پکڑ کر کے انگلی کے ایک پور کے برابر خود کینچی سے کاٹ لیں، یا ان کا شوہر کاٹ دیا، ان کا بیٹا کاٹ دیا۔ اس طریقے سے اب آپ لوگوں کا عمرہ مکمل ہو گیا، اب ساری پابندیاں احرام کی ختم ہو گئی۔ اب یہ تو کس کے لیے ہے؟ حج تمتع کرنے والے کے لیے۔ اگر حج قران کا احرام باندھا آپ نے یا حج افراد کا، تو آپ نے طواف بھی کر لیا، صفا مروہ کی صحیح کر لی، آپ بال نہیں کٹائیں گے، بال نہیں کٹائیں گے، کیونکہ آپ احرام ہی کی حالت میں ہیں اور آپ کا احرام ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو کھلے گا۔ یہ کون سے بال کاٹیں گے؟ جو حج تمتع کر رہے ہیں، جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا، وہ اپنے بال کٹا کر کے حلال ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو آپ جہاں بھی ہیں، آپ مکے کے اندر ہیں، مسجد حرام میں ہیں یا خیمے میں ہیں، وہاں سے آپ کیا کریں گے؟ حج کا احرام باندھیں گے۔ اور حج کا احرام کیا نام ہے، صبح چاشت کے وقت باندھنا بہتر ہے، اور ظہر سے پہلے پہلے، اور احرام کی حالت میں مینا کے اندر 5 نمازیں انسان کے لیے پڑھنا مسنون ہے احرام کی حالت میں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔ ٹھیک ہے، آپ نے احرام باندھ لیا، اب آپ ذی الحجہ کی 8 تاریخ آ گئی ہے، اس کے لیے آپ کو مکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جا کر کے پھر دوبارہ طواف کرتے ہیں احرام باندھنے کے، نہیں، آپ جہاں بھی ہیں وہیں سے آپ احرام باندھیں گے۔ آپ مکے کے اندر ہیں، خیمے کے اندر ہیں، وہیں سے آپ احرام باندھ لیں گے۔ ظہر سے پہلے پہلے باندھنا انسان کے لیے مسنون ہے، اور بہتر یہ ہے کہ چاشت کے وقت ہی آپ احرام باندھ لیں۔ اگر آپ حج قران کرنے والے ہیں، حج افراد کرنے والے ہیں، تو آپ کو احرام باندھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ آپ آلریڈی احرام کی حالت میں ہیں۔ ٹھیک ہے، اب 8 تاریخ کو آپ کہاں رہیں گے؟ مینا میں رہیں گے۔ مینا کے اندر 5 نمازیں پڑھنا مسنون ہے۔ ہر نماز کو اس کے وقت پر قصر کے ساتھ پڑھا جائے گا، ہر نماز اس کے وقت پر پڑھی جائے گی، جمع نہیں کریں گے۔ مسافر جمع کرتا ظہر عصر ایک ساتھ، مغرب عشاء ایک ساتھ، لیکن حاجی لوگ جمع نہیں کریں گے مینا کے اندر۔ عرفات مزدلفہ میں جمع کریں گے، لیکن مینا میں ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھیں گے۔ ظہر کا وقت ہوگا، اذان دی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے 2 رکعت آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ عصر کے وقت آ جائے گا، عصر کی اذان دیں گے، 2 رکعت عصر کی نماز پڑھیں گے۔ مغرب کے وقت میں مغرب کی اذان ہوگی، 3 رکعت مغرب کی نماز۔ عشاء کے وقت میں اذان ہوگی، عشاء کی 2 رکعت پڑھیں گے۔ یہ اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ مسافر اور حاجی کے لیے جو سنت موقدہ ہے وہ معاف ہے، سوائے فجر کی۔ فجر کی سنت آپ نے کبھی نہیں چھوڑا ہے، اس لیے فجر کی سنت آپ سفر کے دوران اور حج کے دوران بھی پڑھیں گے آپ۔ ٹھیک ہے، باقی اور سنتیں ہمارے بھی نہیں پڑھیں گے۔ ایسے وتر کی نماز ہے، وتر کی نماز بھی آپ پڑھیں گے سفر کے دوران۔ ہمارے بھی وتر کی نماز بھی زندگی میں صرف ایک بار چھوڑا ہے، جب آپ نے حج کیا مزدلفہ میں، آپ نے وتر کی نماز نہیں پڑھی تھی، باقی کبھی بھی آپ نے وتر کی نماز نہیں چھوڑا۔ لیکن فجر کی 2 رکعت سنت آپ نے زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا، سفر میں بھی آپ نے پڑھا، حج میں بھی پڑھا۔ حج کے دوران عرفات مزدلفہ کی رات میں بھی آپ نے فجر کی 2 رکعت سنت پڑھی، لہذا سنت فجر کی پڑھیں گے۔ باقی سنتیں حاجیوں سے معاف ہو جاتی ہیں، لیکن تہجد پڑھیں گے، آپ پڑھ سکتے ہیں، چاشت کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، دعاؤں میں مصروف رہیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، تعاون کریں، یہ سارے خیر کے کام ہیں۔ اس کے بعد ذی الحجہ کی 8 تاریخ ختم ہو جائے گی۔ مسنون یہ ہے کہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ ختم ہونے کے بعد جب 9 تاریخ ہوگی تو فجر کا وقت ہو جائے گا۔ فجر کی نماز پڑھ کر کے سورج نکلنے کے بعد عرفات جانا یہ مسنون ہے،
لیکن آج کل آسانی کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو رات ہی میں لوگ لے کر کے جائیں، تو جس طریقے سے بھی آپ حج آپریٹر کہے گا اس کی بات آپ مانیں، کیونکہ وہاں 8 تاریخ کو رہنا میں نام ہے، مسنون ہے، واجب نہیں ہے آپ کے لیے، سنت ہے، فرض نہیں، ضروری نہیں رہنا۔ اگر آپ سیدھے عرفات بھی چلے جائیں گے تو بھی آپ کا حج ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر ہے۔ تو آپ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو مان لیجیے عشاء کے بعد یا فجر سے پہلے وہ لے جاتا ہے آپ کو، تو آپ ان کے ساتھ جائیں۔ آپ عرفات میں پہنچ گئے، یہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہوگی۔ یہ عرفات کا جو دن ہے بہت ہی اہم دن ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے اسی دن آزاد کرتا ہے، سب سے زیادہ۔ وہ دعا کی قبولیت کا دن ہے عرفات کا دن، وہ سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے زندگی میں 1 بار کسی کو ملے، حاجیوں کو زندگی میں 1 بار، کیونکہ بہت سارے حاجی ایسے جو صرف 1 بار حج کرتے ہیں، تو عرفات کا میدان زندگی میں ان کو صرف 1 بار نصیب ہوتا ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کا دن ہے، جہنم سے آزادی کا دن ہے عرفات کا دن۔ اس دن انسان کو کثرت سے وہاں دعا کرنی چاہیے، اور ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر دعا جو میں نے کی ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کی عرفات کے میدان میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دعا کو آپ وہاں پر بار بار دہرائیں۔ آپ دیکھیے دعا کے اندر پوری توحید ہے، حج ہمیں توحید سکھاتا ہے کہ انسان خالص اللہ پر ایمان لائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اپنی ساری عبادات خالص اللہ کے لیے کرے۔ اگر اپنی عبادت میں سے کسی بھی عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ طواف ہے، قربانی ہے، نظر ہے اور رکوع ہے، سجدہ، سب اللہ کے لیے۔ اگر ہم اللہ کے گھر کے علاوہ کسی قبر کا طواف کریں گے، کسی پیر فقیر کا سجدہ کریں گے، کسی کا رکوع کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوگا، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ تو حج ہمیں توحید سکھاتا ہے کہ انسان جب تک توحید خالص اس کے پاس نہیں ہوگی، اپنے آپ کو شرک سے بچا کر کے نہیں رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا، نہ حج قبول ہوگا، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ اور کوئی عبادت قبول ہوگی۔ تو عرفہ کا میدان بہت ہی اہم دن ہے، دعا کی قبولیت کا دن ہے، جہنم سے آزادی کا دن۔ اس دن انسان کو کثرت سے دعا کرنا ہے، خاص طور سے عصر کے بعد سے لے کر کے اور سورج کے غروب ہونے تک۔ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ سونے میں وقت گزار دیتے ہیں، یا اس طریقے سے بات چیت میں، یعنی باتوں میں، دنیا کی گفتگو میں، خاص طور سے خواتین، جب 2 4 5 خواتین اکٹھا ہوتی ہیں تو ان کی آپس میں دنیا ہی کی گفتگو ہوتی ہے، ایک دوسرے کے کپڑے، ایک دوسرے کے زیور، ایک دوسرے کی شادی بیاہ، ایک دوسرے کے دنیا کے بارے میں ساری باتیں کرتی ہیں اور پورا وقت یوں ہی برباد کر دیتی ہیں۔ مرد حضرات بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں بھی جا کر کے تجارت، دنیا کی باتیں، بیٹوں کی باتیں، بیٹیوں کی باتیں، اور اس طریقے سے ہم اپنے شوہروں کی باتیں یا اپنے اس طریقے سے باتیں کر کے انسان کیا ہے پورا وقت گزار دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس دن کی قدر کریں، اس کو غنیمت سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ ہمیں زندگی میں ایک ہی بار ملے گا، اس لیے خوب دعا کریں، کثرت سے دعا کریں۔ وہاں پر کیا کرنا ہے؟ وہاں پر 2 نماز پڑھنی ہے، ظہر اور عصر کی۔ ظہر کے وقت میں اذان ہوگی ظہر کی، اس کے بعد اقامت کہی جائے گی، 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر اقامت کہی جائے گی اور عصر کی 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ ظہر عصر عرفات کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ وہاں اگر جمعہ کا بھی دن ہو عرفات تو بھی ظہر عصر ہی کی نماز پڑھی جاتی ہے، جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جمعہ کا دن، جمعہ عرفہ کے دن پڑ جائے تو اسے لوگ حج اکبری کہتے ہیں، یہ بھی سوچ غلط ہے۔ حج اکبری کا کوئی تعلق جمعہ کے دن سے نہیں ہے۔ حج اکبر جمعہ جو ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہے اسے حج اکبر کا دن کہا جاتا ہے، کیونکہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو سب سے زیادہ حج کے اعمال کیے جاتے ہیں، اس لیے ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو حج اکبر کا دن کہا جاتا ہے، اور یہ ہر سال آتا ہے۔ اس کا دن سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر عرفہ کا دن جمعہ کا دن پڑ جائے تو حج اکبری ہوگا، ایسا نہیں۔ حج اکبر کا دن ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو حج اکبر کا دن کہا گیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر حج اکبر کا دن کس کو کہا ہے؟ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو کہا ہے۔ اور جس سال ہمارے نبی نے حج کیا تھا اس سال عرفہ کا دن جمعہ کا دن پڑا تھا۔ اس سے پہلے ابوبکر صدیق نے لوگوں کو حج کرایا، وہی امیر الحجاج بن کر گئے تھے، تو اس سال عرفہ کا دن جمعہ کے دن نہیں پڑا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس سال کے بھی حج کو حج اکبر کا دن قرار دیا ہے۔ تو حج اکبر کا دن ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہے، جو ہر سال ہوتا ہے، اس کا جمعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج اکبری ہے، زیادہ ثواب ہوگا، زیادہ اجر ملے گا۔ دل سے نہیں فرق پڑتا ہے، ہمارے اپنے اخلاص پر، حلال کمائی پر فرق پڑتا ہے، اور حج میں آپ نے کیا کیا اس سے فرق پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول نے حج مبرور کے بارے میں فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ حج اکبر کے بارے میں نہیں فرمایا کہ جس کا حج اکبری ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، ایسا نہیں۔ آپ نے کہا حج مبرور، اور حج مبرور ہوا ہے جس حج کے اندر انسان کثرت سے نیکی کرتا ہے، کثرت سے ذکر و اذکار کرتا ہے، حلال مال سے روز حج کرتا ہے، اور اس طریقے سے سنت کے مطابق حج کرتا ہے، اور لایعنی باتوں سے دور رہتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو اللہ کی عبادت میں صرف کرتا ہے، اس حج کو حج مبرور کہا جاتا ہے۔ اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو ایک سوچ ہمارے ذہن میں کہ جمعہ کے دن پڑے گا تو بہت حج اکبری ہوگا اور بہت بڑا حج ہو جائے گا اور سب لوگوں گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کی بڑی فضیلت ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے حرام مال سے حج کیا ہے تو چاہے آپ خانہ کعبہ کے اندر بھی رہیں ہمیشہ یا اس طریقے سے کہیں کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ حج قبول ہی نہیں ہوگا جو حرام مال سے حج کیا جاتا ہے۔ یا اس طریقے سے انسان حج کے دوران لایعنی باتیں کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلخوری کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے اور غلط کام کرتا ہے، تو کیا فائدہ اس کا؟ چاہے جمعہ کے دن، عرفہ کا دن پڑے یا کسی اور دن پڑے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آدمی کے اپنے اعمال کی بنا پر انسان کو اجر دیا جاتا ہے، اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ جو کنسپٹ ہے یا یہ جو سوچ ہے لوگوں کے اندر، یہ غلط سوچ۔ ابھی سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مثال حج جو ہے عرفہ وہ کیا نام ہے جمعہ کے دن پڑے گا، ہو سکتا ہے، لیکن اگر 29 کا مہینہ ہوگا تو ایک دن پہلے ہو جائے گا۔ یہ 30 کے لحاظ سے بتایا گیا، کیلنڈر کے لحاظ سے، اور عربی میں 29 اور 30 کا مہینہ ہوتا۔ اگر 30 کا ہوگا تو ہو سکتا ہے پڑے، لیکن اگر 29 کا ہوگا تو ایک دن پہلے ہو جائے گا۔ تو اس لیے چاند کے اعتبار سے ہوتا ہے، کیلنڈر کے لحاظ سے نہیں ہوتا ہے۔ اور عرفہ کے اندر وقوف کرنا یہ حج کا بہت بڑا رکن ہے۔ عرفہ کے اندر ٹھہرنا یہ حج کا بہت بڑا رکن ہے۔ کب تک آپ وہاں رہیں گے؟ سورج کے غروب ہونے تک وہاں آپ کو رکنا ہے، اس سے پہلے آپ وہاں سے نہیں جا سکتے۔ اگر اس سے پہلے چلے جائیں گے تو آپ کو دم دینا پڑے گا، کیونکہ واجب ہے سورج کے غروب ہونے تک آپ وہاں پر قیام کریں۔ کہاں پر؟ عرفات کے اندر۔ اور میں نے کہا کہ ظہر عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد کثرت سے کھڑے ہو کر کے قبلے کو سامنے رکھ کر کے انسان کو دعا کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعا کی کہ آپ کی چادر جو ہے کندھے سے اتر گئی، آپ کی داڑھی جو ہے تر ہو گئی آپ کے رونے سے اور آنسوؤں سے۔ تو اس طریقے سے انسان وہاں جتنا روئے گا، جتنا آنسو بہائے گا، اتنا زیادہ اس کو اجر اور ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، 2 آنکھوں پر اللہ رب العالمین نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتی ہے، اور ایک وہ آنکھ جو اپنے ملک کی غیر جو اعداء اسلام ہیں اور دشمن ہیں ان سے اپنے ملک کی حفاظت کرتی ہے۔ ان 2 آنکھوں پر اللہ رب العالمین نے جہنم کو حرام کر دیا۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے جس کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ مجزا رکھا ہے۔ اس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین 7 بندوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ انہیں میں سے ایک بندہ ایسا ہوگا جسے اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کیا، اس کی آنکھیں بہہ پڑی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تنہائی میں سے اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ تو عرفہ کا دن میرے بھائی بہت اہم دن ہے، قبولیت دعا کا دن ہے۔ اس دعا کو آپ لوگ غنیمت جانیے گا اور اس کی اہمیت کو سمجھیے گا، اور اس دن کثرت سے دعا کریں اپنے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے۔ امت مسلمہ ذلت اور پستی سے دوچار ہے، بڑے حالات خراب ہیں ان کے، اس لیے اپنے لیے پورے امت مسلمہ کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، سب کے لیے، ماں باپ کے لیے، بھائی بہن کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے آپ اس دن دعا کریں اور اپنے دلوں کو کینہ اور کپٹ سے اس دن جو ہے پاک اور صاف رکھیں۔ سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہونے کے بعد اب آپ لوگ وہاں سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ مزدلفہ کی رات گزارنا واجب ہے، مزدلفہ کے اندر رات گزارنا واجب ہے۔ مغرب اور عشاء کی نماز آپ عرفات میں نہیں پڑھیں گے، کہاں پڑھیں گے؟ مزدلفہ پہنچنے کے بعد وہاں پر آپ نماز پڑھیں گے، الا یہ کہ اگر یہ معلوم ہو کہ ہم جب مزدلفہ پہنچیں گے تو آدھی رات سے زیادہ حصہ گزر جائے گا، تو پھر آپ راستے میں کہیں بھی پڑھ لیجیے، کیونکہ عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک ہے، آدھی رات کے بعد پڑھنا جائز نہیں ہے۔
اس کے بعد پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے جب اس کا وقت ہو جائے، آدھی رات ہو جائے، تو جہاں بھی آپ ہیں موقع ملے آپ وہاں پر مغرب اور پہلے 3 رکعت، اس کے بعد عشاء کی 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے۔ مزدلفہ میں جب پہنچے آپ، تو سب سے پہلا کام یہ ہو کہ آپ اذان دیں، اذان ہوگی مغرب کی، اقامت کہیں، 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھیں، اس کے بعد پھر اقامت کہیں، عشاء کی 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اس کے بعد سو جائیں۔ عربی زبان میں اس کو المبیت بمزدلفہ کہا جاتا ہے۔ مبیت معنی ہوتے ہیں رات گزارنے کے، سونے کے۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، رات جا کر کے کنکڑی گزارتے ہیں، چننے میں پوری رات گزار دیتے ہیں۔ یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکڑی مزدلفہ سے نہیں چنی تھی، بلکہ مینا سے آپ نے چنا تھا۔ یہ بھی ایک غلط کنسپٹ ہے لوگوں کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا مزدلفہ کے اندر کنکڑی چنی نہیں۔ آپ جب مینا کے حدود میں داخل ہو گئے تو آپ نے اسامہ بن زید کو اور فضل بن عباس کو حکم دیا کہ میرے لیے کنکڑی چن کر کے لے کر کے آؤ، مینا کے حدود میں جہاں آپ کا قیام رہے گا۔ مزدلفہ میں آپ نے کنکڑی نہیں چنی تھی، نہ آپ کے لیے چنی گئی تھی، اس لیے مینا پہنچنے کے بعد آپ کنکڑی لیں۔ ویسے آپ مزدلفہ سے بھی لے سکتے ہیں، آپ جبیل سے بھی کنکڑی لے کر جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو اس کو کنکڑی مارنا۔ جی ہاں، کچھ لوگ کنکڑی کے لیے بہت پریشان رہتے ہیں کہ کتنی کنکڑی ہم کو لینا ہے، کتنی مارنا، کہاں سے لینا ہے۔ ارے بھائی، آپ جہاں رہیں گے مینا میں، وہاں ہر جگہ آپ کو کنکڑی ملے گی۔ آپ کارپیٹ اٹھاؤ گے، اس کے نیچے آپ کو کنکڑی ملے گی، روڈوں پر کنکڑیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ تو کہیں سے بھی آپ کنکڑی لے سکتے ہیں، لیکن کنکڑی چھوٹی چھوٹی ہونی چاہیے، جیسے چنا ہوتا چنے کے مانند ہونا چاہیے، اس سے بڑی نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بڑی بڑی کنکڑیاں اٹھا لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے آپ لوگوں کو دیا جائے، گزشتہ سال گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ اور اس سے پہلے بھی دیا گیا تھا، تو ہو سکتا ہے ان سال بھی تقسیم کیا جائے۔ اگر تقسیم کیا گیا ٹھیک ہے، اگر نہیں تقسیم ہوا ہے تو آپ کہیں سے بھی مینا کے اندر سے کنکڑی آپ چن سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کنکڑی کو دھلتے ہیں صابن سے، شیمپو سے، پانی سے اس کو دھلتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک طرف تو یہ عقیدہ کہ شیطان کو مارتے ہیں، اور دوسری طرف شیطان کو مارنے کے لیے کنکڑی میں خوشبو لگاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ آپ کنکڑی چھوٹی ہونی چاہیے، اس کو دھلنا یا اس کو جو ہے پانی سے تر کرنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ رات گزاریں وہاں پر جا کر کے اور نماز پڑھ کر کے سو جائیں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر وتر کی نماز نہیں پڑھی تھی مزدلفہ میں، زندگی میں آپ نے ایک بار وتر کی نماز چھوڑی بس، سونے کے لیے، کیونکہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو آپ کو سب سے زیادہ کام کرنا ہے، اس لیے اس رات آپ نماز پڑھنے کے بعد فوراً سو جائیں۔ جہاں آپ کا کیمپ رہے گا، جہاں حاجی لوگ رہیں گے آپ کا حج آپریٹر کی طرف سے، وہاں فوراً آپ نماز پڑھ کر کے سو جائیں۔ جی ہاں، نماز کیسے آپ لوگ پڑھیں گے؟ نماز آدمی خیمے کے اندر پڑھے گا، عرفات کے اندر بھی ہر آدمی اپنے خیمے میں پڑھیں گے۔ ایک خیمے ایک حج آپریٹر کے جو حاجی ہوں گے، سارے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں گے اور سارے لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ ایسے ہی آپ مینا میں بھی رہیں گے تو سارے لوگ ایک ساتھ نماز پڑھیں گے، عورتیں اپنی جگہ پر نماز پڑھیں گی اور مرد لوگ جو ہے ایک جگہ نماز پڑھیں گے، اور وہاں پر جگہ رہتی ہے، اور اگر نہیں جگہ ہوگی تو بھی اس طریقے سے خیمے کے اندر کچھ لوگ اکٹھا ہو کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اب پورا چینج ہو گیا ہے، پہلے جیسا نہیں رہ گیا ہے۔ کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ سختیاں ہو گئی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ایک ساتھ اکٹھا ہونے کے لیے موقع نہ ملے، ممکن ہے، لیکن بہرحال 2 لوگ 4 لوگ 5 لوگ جتنے لوگ اکٹھا ہوں گے اس طریقے سے نماز پڑھ لیں گے۔ ایک نے اذان دے دیا خیمے کے اندر، وہ اذان سب کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر خیمے ہر آدمی اذان دے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک خیمے کے اندر جتنے لوگ ہوں گے، 300 حاجی ہیں، 400 حاجی ہیں، اذان دے دی گی مائک پر، وہ سب لوگوں کے لیے کافی ہے، ہر آدمی کو الگ سے اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہاں مزدلفہ میں آپ سو کر کے رات گزاریں، یہی ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اس کے بعد فجر کے وقت بیدار ہوں، اور اس کے بعد اذان ہوگی، 2 رکعت سنت پڑھیے، اس کے بعد 2 رکعت فجر پڑھیے، اور پھر وہاں سے آپ روانہ ہوں مینا کی طرف۔ کہاں روانہ ہوں گے؟ مینا کی طرف روانہ ہوں گے۔ آپ لوگوں کی روانگی ممکن ہے بس سے ہو سکتا ہے آپ کی روانگی ٹرین کے ذریعے سے ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اگر آپ جیسے مینا کے اندر کنکری نہیں چن سکتے ہیں تو آپ وہاں بھی چن سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد جب آپ وہاں سے مزدلفہ سے نکلیں گے تو مزدلفہ سے نکلنے کے بعد ذی الحجہ کی کون سی تاریخ ہو جائے گی؟ جی 10 تاریخ ہو جائے گی۔ اسے قربانی کا دن کہا جاتا ہے، حج اکبر کا دن کہا جاتا ہے۔ حاجیوں پر عید کی نماز نہیں ہے، حاجیوں پر عید کی نماز نہیں ہے۔ راستے بھر آپ 8 تاریخ کو 9 تاریخ کو رات میں تلبیہ بھی پکاریں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، عورتیں خاموشی کے ساتھ، مرد بلند آواز۔ اس کے علاوہ اور بھی لا الہ الا اللہ
पुकार सकते हैं, अल्लाह अकबर कह सकते हैं। कोई जो है हदीसों के अंदर आता है कुछ साहब अल्लाह अकबर कहते थे, कुछ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, कुछ तलबिया पुकारते थे, कोई हरज की बात है, जो भी आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। अब ज़िलहिज्जा की 10 तारीख हो गई। 10 तारीख को हज अकबर का दिन कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम ज़िलहिज्जा की 10 तारीख को करना मसनून है। ज़िलहिज्जा की 10 तारीख को 5 काम करना, जो मैं तरतीब बता रहा हूँ, इस तरतीब के साथ करना मसनून है। लेकिन अगर तरतीब बाकी ना रहे, आगे पीछे हो जाए, तो आपके हज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ख़ास तौर से आज के ज़माने में तरतीब बाकी रखना महाल है, समझ लीजिए नामुमकिनात में से नहीं हो सकता है। इल्ला कि आदमी खुद सारी चीज़ें करे तो हो सकता है, वरना बहुत मुश्किल है कि आदमी की सारी तरतीबें बाकी रहे। इसलिए दीन के अंदर आसानी है। हमारे भी ने कहा कोई हर्ज की बात नहीं है। अगर इन 5 काम में से किसी काम को आपने आगे कर दिया, किसी को पीछे कर दिया, जो पीछे करना था पहले कर दिया, पहले वाले को बाद में किया, हमारे भी ने फरमाया कोई हर्ज की बात नहीं है, आदमी सबका हज हो जाता है। सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका? कंकड़ी मारना, जमरे अखबा। 3 जमरात हैं जिनको कंकड़ी मारनी पड़ती है। पहले दिन सबसे लास्ट वाले को मारेंगे। जब आप जाएंगे कंकड़ी मारने के लिए, तो जो पहला आएगा उसको छोड़ देंगे, दूसरे को छोड़ देंगे, तीसरा जो मक्का के करीब है सबसे और आखिर में है वो, उसको सब आप कंकड़ी मारेंगे। कंकड़ी कैसे मारेंगे? 7 कंकड़ी मारेंगे। पहली कंकड़ी पर कहेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, दूसरी पर सिर्फ अल्लाह अकबर, तीसरी पर सिर्फ अल्लाह अकबर। ऐसी 7 कंकड़ियाँ मारेंगे। अगर किसी ने 7 को एक बार मार दिया बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, 1 कंकड़ी मारी जाएगी। हर कंकड़ी पर आपको अल्लाह अकबर कहना है। और कंकड़ी मारने के लिए आसान तरीक़ा ये है कि आप थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ आपको भीड़ नहीं मिलेगी। लेकिन साल तो ज़्यादा भीड़ नहीं रहेगी, सिर्फ 10 लाख हाजी हैं। पहले तो 25-30 लाख हाजी होते थे, तो थोड़ा रश रहता था, लेकिन इंशाअल्लाह ज़्यादा रश नहीं रहेगा। तो आसानी रहेगी आप लोगों को कंकड़ी मारने में, क्योंकि कंकड़ी मारने ही में सबसे ज़्यादा मुश्किल और परेशानी होती थी। लेकिन इस गवर्नमेंट ने इस परेशानी को भी अल्हम्दुलिल्लाह हल कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह एक साथ कई लाख हाजी अगर जाएँ तो कंकड़ी मार सकते हैं। कई दौर फलोर बना दिया इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, और इस मुश्किल पर काबू पा लिया। और ना हर साल कंकड़ी मारने के वक्त बहुत सारे हाजी की वफात हो जाती थी, लोग आपस में कुचल करके मर जाते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने ऐसा इंतज़ाम किया, अल्लाह ताला इस हुकूमत को बाकी रखे और इसका उन्हें बेहतर बदला अता फरमाए कि अब कोई भीड़ नहीं होती है और ना ही किसी तरह की कोई परेशानी होती है। तो 7 कंकड़ी आपको मारना है। कंकड़ी आप दूसरे की तरफ से भी मार सकते हैं। अगर कोई बीमार हैं या उनकी ज़्यादा उम्र है, नहीं आ सकते हैं, तो ऐसी सूरत में आप उनकी भी कंकड़ी मार सकते हैं। लेकिन पहले अपनी कंकड़ी मारिए, फिर उनकी कंकड़ी मारिए। अपना कंकड़ी मार लेने के बाद फिर उसी जगह पर उनकी तरफ से कंकड़ी मारिए। कंकड़ी आपने मार ली, कंकड़ी मारने के बाद एक काम आपका हो गया। दूसरा काम क्या है? कुर्बानी। दूसरा काम कुर्बानी है। कंकड़ी मारने के बाद दूसरा काम कुर्बानी। कुर्बानी अगर आपने डायरेक्ट पेड कर दिया है तो भी अदा हो जाएगा। यानी जब आपने फार्म भरा होगा तो सिस्टम ने पूछा होगा कुर्बानी आपको जमा करना कि नहीं करना। अगर आपने जमा कर दिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं जमा किया है, किसी और को आपने दिया है कि उनकी तरफ से करवा रहे हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। क्योंकि हाजी के लिए बताते खुद जा कर के कुर्बानी करना इस वक्त समझ लीजिए नामुमकिनात में से है। अब आपके लिए आसानी नहीं रह गई कि पहले लोग जानवर साथ ले जाते थे, जहाँ जाते थे जानवर दबा कर देते थे, ऐसा नहीं रह गया है। बड़ा सिस्टम बना दिया गया है ताकि हाजियों को कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो। पहले हाजी कम होते थे, हम सब अब हाजी ज़्यादा होते हैं, इसलिए पूरा सिस्टम बना दिया गया है कि हाजी कुर्बान गाहें हैं वहीं पर आप जानवर दबा कर सकते हैं। ये नहीं कि आप जहाँ चाहे रोड पर जाकर जानवर दबा कर दे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो हाजी जाकर के जानवर खरीदे करे, ये उसके लिए बहुत ही नामुमकिनात में से है। क्योंकि जहाँ जानवर ख़रीदा जाता है काफ़ी दूरी पर, जहाँ स्लाटर हाउस है वो काफ़ी दूरी पर, आपका खेमा कहाँ होगा, कहाँ जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने आसानी दी है कि आप उनकी तरफ से भी उनको पैसा जमा करके कुर्बानी करा सकते हैं, या इस तरीके से और भी कंपनियां हैं, लोग हैं, मुअस्ससे हैं, तंजीमें हैं, वो भी कुर्बानियाँ करती हैं, आप उनके भी ज़रिए से करा सकते हैं। ये दूसरा काम कुर्बानी करना। तीसरा काम क्या है? तरतीब के साथ बता, क्या तीसरा काम है? बाल निकालना, बाल मुड़ाना। बाल मुड़ाना अफजल है, बाल कटवा भी सकते हैं। औरतें उंगली के पोर के बराबर बाल काटेंगी, ठीक है। आपने कंकड़ी मार दी, अब उसके बाद आपने बाल कटा लिया, अब आपके इस ऊपर सारी पाबंदियां ख़त्म हो गई, ठीक है। कुर्बानी चाहे उस वक्त हो या बाद में हो,
کسی ایک کام کرنے سے بھی آدمی حلال ہو جاتا ہے، اور اگر 2 کام کر لیا تو اس پر سارے علماء کا اجماع ہے کہ وہ آدمی حلال ہو جاتا ہے۔ کنکڑی مار دیا آپ نے، بال کٹا لیا، اب آپ کے اوپر ساری پابندیاں ختم ہو گئی۔ تو تیسرا کام بال کٹانا ہے۔ چوتھا کام طواف زیارہ کرنا، جس کو طواف افاضہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی حج کا بہت بڑا رکن ہے، طواف زیارہ کرنا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو کر لیں، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو، ہمارے بھی 10 تاریخ کو کیا، اگر اسے آپ بعد بھی کرتے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ طواف زیارہ کے بعد ایک اور کام رہ گیا، وہ کون سا ہے وہ؟ جی، صحیح کرنا۔ صحیح کن لوگوں کے لیے؟ جو حج تمتع کر رہے ہیں ان کے لیے طواف اور صحیح واجب ضروری ہے۔ جو حج قران کر رہے ہیں یا حج افراد، اگر انہوں نے جاتے ہی صحیح کر لیا ہے تو ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو ان کو صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قران اور افراد کرنے والوں پر ایک ہی صحیح ہے، تمتع کرنے والوں پر 2 صحیح ہے، ایک عمرے کی اور دوسرے حج کی۔ تو اگر قران والوں نے، افراد والوں نے پہلے کر لیا ہے تو اسی صورت میں ان کی صحیح مکمل ہے، ان کو صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ قربانی حج افراد والے کے لیے نہیں ہے، افراد والے پر قربانی نہیں ہے۔ کن پر قربانی ہے؟ حج تمتع اور حج قران کرنے والوں پر۔ یہ ذی الحجہ کے 10 اعمال ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، طواف زیارہ کیا، صفا مروہ کی صحیح کیا۔ ہمارے نبی کے پاس کچھ صحابہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے بال کٹا لیا، قربانی نہیں کی۔ کہا جاؤ قربانی کرو، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں نے صحیح کر لیا، ابھی طواف نہیں کیا۔ کہا جاؤ طواف کرو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ کسی نے کہا ہم نے ابھی کنکڑی نہیں ماری، ہم نے کنکڑی نہیں ماری، قربانی کر لیا۔ کہا جاؤ کنکڑی مارو، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ دین کے اندر آسانی ہے، لہذا یہ 5 کام اگر ترتیب کے ساتھ آپ کر لے جائیں الحمدللہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر ترتیب باقی نہ رہے تو آپ کے حج پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ کے حج پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے نبی کی صاف روایت ہے، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، ابو داؤد، ترمذی، جتنی بھی حدیث کتابیں، ساری حدیث کی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ آپ کو ملے گا کہ ہمارے نبی نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں، جاؤ قربانی کرو، کوئی حرج نہیں ہے، جا کے طواف کر لو، پہلے صحیح کر لیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور تم نے بال مڈا لیا اور قربانی نہیں کیا، جاؤ قربانی کرو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جو بھی آپ سے سوال کیا گیا سب کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لہذا اگر ترتیب باقی نہ رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے کنکڑی مار دیا، آپ اپنے بال کو کٹا سکتے ہیں۔ قربانی اگر ہو گئی الحمدللہ، بعد میں ہو جائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حتیٰ کہ آپ اگر قربانی ذی الحجہ کی 11 تاریخ کو کرتے ہیں، 12 تاریخ کو کرتے ہیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ قربانی کے دن 4 ہیں، ذی الحجہ کی 10 تاریخ، پھر 11، 12 اور 13، ان دنوں میں بھی اگر آپ کی قربانی وہاں ہو جاتی ہے تو آپ کا حج مکمل ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ طواف زیارہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو کرنا افضل ہے، لیکن اگر آپ 11 کو کریں، 12 کو کریں، 13 کو کریں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ کا حج مکمل مانا جائے گا۔ دین اسلام کے اندر آسانی ہے، دین اسلام کے اندر مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اتنی آسانیاں ہمارے دین کے اندر رکھی۔ تو ترتیب کے لیے لوگ قربانی کے لیے پیچھے پڑے رہتے ہیں، لوگ طواف زیارہ کو اتنا خیال نہیں کرتے، جبکہ طواف زیارہ قربانی زیادہ اہم ہے۔ قربانی کے لوگ پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہماری قربانی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور باقاعدہ اس ٹائم کا خیال رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ٹائم کا ہو جائے الحمدللہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بال نہ کٹائیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ طواف زیارہ نہ کریں، آپ صحیح کرنے نہ جائیں، آپ اپنے اعمال کو جاری رکھیں، آپ کی قربانی اسی دن ہو جائے گی۔ اور اگر اس دن بھی نہ ہوئی، مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے 11 کو ہو جائے، 12 کو ہو جائے، تو بھی آپ کی قربانی حج پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ ذی الحجہ کے دن ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو یہ 5 اعمال۔ سب سے پہلے کون سا کام؟ کنکڑی مارنا۔ کنکڑی مار دیں گے تلبیہ بند ہو جائے گا، کنکڑی مارنے تک تلبیہ آپ کو پکارنا۔ اس کے بعد قربانی، نمبر 3 بال کٹانا مڈانا، نمبر 4 طواف زیارہ، نمبر 5 صفا مروہ کی سعی۔ حج تمتع والوں کے لیے یا حج قران افراد والوں کے لیے جنہوں نے پہلے صحیح نہیں کیا، اگر وہ صحیح کر لیں پہلے تو ان کو بعد میں صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اتنے سارے کام آپ کے ہو گئے، اب آپ کیا کریں؟ آ جائیں اپنے خیمے کے اندر رہیں، اور خیمے کے اندر ہی ہر نماز کو اس کے وقت پہ پڑھیں قصر کے ساتھ۔ جو نماز قصر کی جائے گی، 4 رکعت والی نمازیں قصر کی جاتی، باقی نمازیں پوری پڑھی جاتی۔ 10 تاریخ کا کام ختم ہو گیا اب آپ کا۔ اب ذی الحجہ کی 11 تاریخ آ گئی،
ذوالحجہ کی 11 تاریخ کو کیا کام کرنا ہے؟ صرف ایک کام ہے، وہ تینوں جمرات کو ترتیب سے کنکری مارنا، تینوں کو ترتیب سے آپ، اور زوال کے بعد مارنا بہتر ہے، زوال کے بعد کب ماریں گے؟ زوال کے بعد۔ آپ تینوں جو ہے تینوں کے لیے کتنی کنکری لگے گی؟ 21 کنکریاں لگیں گی، آپ ایک دو زیادہ لے لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کنکری آپ نے پھینکی اور نیچے گر گئی، مان لیجیے ہاؤس کے اندر نہیں گئی، تو کنکری نہیں مانی جائے گی۔ ہاؤس کے اندر اس کنکری گرنا ضروری ہے۔ آپ پھینک رہے تھے، نیچے کنکری گر گئی، اس میں نہیں گیا، اس دیوار میں نہیں لگا یا نیچے اس کے اندر نہیں گئی، تو آپ کنکری نہیں مانی جائے گی۔ لیکن اگر اس کے اندر لگ گئی ہے تو آپ کے لیے کیا ہے، وہ کافی ہے۔ کنکڑی آپ کیسے اور طواف زیارہ کیسے کریں گے؟ طواف زیارہ سلے ہوئے کپڑے میں کرنا مصنون ہے۔ طواف زیارہ سلے ہوئے کپڑے کے اندر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کیا، بال مڈایا، نہائے، خوشبو لگائے، اس کے بعد مکہ گئے اور طواف کیا، صحیح کیا، پھر واپس آ پائے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ جی سلے ہوئے کپڑے کے اندر کریں گے، جی کیا نہیں، اس کے لیے کوئی ذوالحجہ کی 10 تاریخ کرنا افضل ہے، ورنہ 11، 12، 13 کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں، سلے ہوئے کپڑے کے اندر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر مان لیجیے آپ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن پائے تو آپ احرام میں بھی کر سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن داہنا کندھا نہیں کھولیں گے۔ داہنا کندھا پہلے طواف کے اندر ہوتا ہے، جس کو طواف قدوم کہا جاتا ہے۔ جب آدمی مکہ جاتا ہے، سب سے پہلا جو طواف کرتا ہے احرام کی حالت میں، اس کو طواف قدوم کہا جاتا ہے۔ 11 تاریخ کو سب سے پہلے جو آپ کا جمرہ آئے گا، اس کو کنکری مارنا ہے، 7 مارنا ہے، بسم اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اسے کنکری مارنا ہے۔ کنکری مار کر کے کچھ دور آگے جائے، وہاں دعا کیجیے، دعا کرنا مصنون ہے۔ پھر دوسرے کنکری ماریں گے، جیسے آپ نے پہلے کو مارا تھا، پھر آگے جائیے گا، وہاں دعا کریں گے، اور پھر اس کے بعد تیسرے کو آپ ماریں 7 کنکری، تیسرے کو 7 کنکری مارنے کے بعد وہاں دعا نہیں ہے۔ دعا پہلے اور دوسرے کے بعد، تیسرے کے بعد نہیں ہے۔ اگر پہلے کے بعد بھی آپ نے دعا نہیں کیا، دوسرے کے بعد بھی دعا نہیں کیا، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر آپ نے کنکری ماری، بسم اللہ اکبر بھی نہیں کہا، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ کنکری مارنا یہ واجب ہے، بسم اللہ اکبر کہنا واجب نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر آپ نے کنکری ایسے ایک ایک پھینک دیا، ایک کنکری پھینکی، دوسری پھینکی، کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ یعنی ہو جائے گی کنکری، لیکن بسم اللہ اللہ اکبر کہنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ اگر کسی اور کی طرف سے بھی مار رہے ہیں تو پہلے اپنا مار لیجیے، پہلے جمرے پر، اس کے بعد پھر دوسرے کی طرف سے ماریے۔ دوسرے پر جائیے، پہلے اپنا مار لیجیے، پھر ان کی طرف سے ماریے۔ تیسرے پر جائیے، پہلے اپنا مار لیجیے، پھر ان کی طرف سے آپ ماریے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ کو کنکری مارنا ہے۔ یہاں پر ایک بات کا دھیان رکھیے کہ کچھ لوگ جو ہے بڑے بڑے پتھر لے لیتے ہیں اور جا کر کنکری مارتے ہیں، غلط ہے یہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو کے سر پر لگ جاتا ہے، آپ کا قد چھوٹا ہے، کسی آدمی کا قد بڑا ہے، آپ پیچھے سے مار رہے ہیں اور اس آدمی کے سر پر جا کر کے لگ گیا۔ ہم نے کئی بار دیکھا کہ آدمی کے سر میں خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ بہت تیز بڑی طاقت کے ساتھ مارتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان کو ہم مار رہے ہیں۔ بھئی یہ شیطان یہاں پر نہیں ہے، یہ اللہ کے ذکر کے لیے بنایا گیا، اس لیے شیطان کو بھگانے کے لیے ہمارے بھی نے کیا کہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے۔ یہاں اعوذ باللہ نہیں پڑھتے، اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے۔ تو اللہ کی بڑائی بیان کرنے کی ایک علامت، ایک پہچان ہے، اس لیے ہم وہاں کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہاں شیطان موجود ہے، شیطان کو بھگاتے ہیں۔ کچھ لوگ چپڑ سے مارنا شروع کر دیتے، گالیاں بھی دیتے، نعوذ باللہ من ذالک، غلط ہے یہ سب کرنا۔ جی ہاں، گالی دینا اور چپڑ سے مارنا، چھوٹی چھوٹی کنکریاں چنے کے برابر لیجئے، بہت بڑی بھی نہیں کہ کسی کے سر کو پھوڑ دے وہ۔ اس طریقے سے آپ کو کرنا۔ 11 تاریخ کنکری مار کر کے واپس خیمے میں آئیں اور خیمے کے اندر رہیں اور خیمے کے اندر نماز پڑھیں، ہر نماز کو اس کے وقت پر قصر کے ساتھ، ٹھیک ہے، جمع نہیں کریں گے، 2 نمازوں کو ایک ساتھ اکٹھا نہیں کریں گے۔ 2 نمازیں کہاں اکٹھا کی جائیں گی؟ عرفہ میں اور کہاں؟ مزدلفہ میں۔ جی ہاں، منا میں نماز اکٹھا نہیں کی جائے گی، منا میں ہر نماز کو اس کے وقت پہ پڑھیں گے قصر کے ساتھ۔ اب 12 تاریخ آ گئی، 12 تاریخ کو آپ زوال کے بعد کیا کریں گے؟ جائیے زوال کے بعد کنکری ماریے آپ، ٹھیک ہے، زوال کے بعد تینوں کو کنکری ماریے، اور اس کے بعد جیسے آپ نے 11 کو مارا تھا، اسی 12 کو ماریے۔ اب اس کے بعد پھر آپ سیدھے کہاں آئیں گے؟ اپنے خیمے کے اندر آ جائیں گے۔ اب جب 12 تاریخ کو آپ نے مار لیا، کتنا ٹائم باقی ہے؟ 10 منٹ، ٹھیک ہے۔ 12 تاریخ کو آپ نے کنکری مار لی، اب اگر آپ واپس آنا چاہیں تو واپس آ سکتے ہیں۔ 12 تاریخ کو کنکری مارنے کے بعد اگر آپ واپس آنا چاہیں تو واپس آ سکتے ہیں، اور امسال سارے لوگوں کو 12 ہی تاریخ کو واپس ہونا پڑے گا، 13 تاریخ تک نہیں کوئی رہے گا۔ 12 تاریخ تمام حج آپریٹر کے لیے ہی رہنمائی کی گئی ہے
کہ آپ کو 12 ہی کو وہاں سے نکلنا ہے، تو 12 کو کنکڑی مارنے کے بعد آ سکتے ہیں، لیکن 13 تک رہنا افضل اور بہتر ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 کو مارا، کہا جو جانا چاہے جائے، لیکن میں 13 تک رہوں گا، اور آپ 13 تک رکے تھے اور آپ کے صحابہ بھی رکے، اور پھر 13 تاریخ کو کنکڑی مارنے کے بعد آپ پھر مکہ آئے اور طواف وداع کیا، پھر آپ اپنے گھر کی مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ لیکن 12 تاریخ کو بھی آپ آ سکتے ہیں۔ 12 تاریخ کو واپس آنے کے لیے ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ 12 تاریخ کو اگر واپس ہو رہے ہیں تو مینا میں سورج غروب ہونے سے پہلے مینا سے نکل جائیے۔ اگر مینا میں سورج غروب ہو گیا ہے اور اس میں آپ کی اپنی سستی ہے تو آپ کو وہاں پھر 13 تاریخ تک رہنا ضروری ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کی طرف سے نہیں ہے، آپ گاڑی میں بیٹھ گئے مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے اور ٹریفک جام ہو گیا، اب آپ تو وہاں سے اتر نہیں سکتے ہیں، آپ کو اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ اگر آپ خود بخود جان بوجھ کر کے سستی کریں گے اور آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے تو پھر آپ کو 13 تک رہنا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر کسی باہری سبب کی بنا پر وہاں پر لیٹ ہو گئے، سورج غروب ہو گیا، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ وہاں سے نکل سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 12 تاریخ کو آپ کنکڑی مارنے کے بعد آپ کے حج کے سارے اعمال ختم ہو گئے، صرف ایک عمل باقی رہ جاتا ہے، وہ کون سا ہے؟ طواف وداع۔ طواف وداع سب کو کرنا ہے، ہر حاجی کو کرنا ہے، چاہے حج افراد کرنے والا ہو، چاہے قران کرنے والا ہو، چاہے تمتع کرنے والا ہو۔ جی طواف، بھائی طواف 7 چکر ہی کا ہوتا ہے، جب بھی طواف کریں گے، چاہے نفلی طواف ہو، چاہے عمرے کا، چاہے طواف زیارہ، 7 ہی چکر لگانا ہے۔ کبھی بھی طواف کیجیے گا 7 ہی چکر، نفلی کریں گے تو بھی، اور عمرے اور حج کا کریں گے تو بھی 7 چکر لائیں گے، تبھی ایک طواف مانا جائے گا۔ وہ اگر 3 کریں گے آپ کا طواف ناقص ہے، 6 کریں گے طواف ناقص، 6.5 کریں گے طواف ناقص، آپ کو مکمل 7 کرنا پڑے گا۔ تمام حاجیوں کے لیے طواف وداع ضروری ہے، سوائے ان عورتوں کے لیے جن کو حیض آ گیا ہو، ناپاک ہو گئی، ان کے لیے طواف وداع معاف ہے۔ نمبر 2، مکہ والوں کے لیے طواف وداع نہیں ہے، جو مکہ کے رہنے والے ہیں، جو مکہ کے باہر کے لوگ ہیں ان سب کے لیے طواف وداع، کیونکہ مکہ ہی کے رہنے والے ہیں، انہوں نے تو مکے کو وداع نہیں کیا، خانہ کعبہ کو الوداع نہیں کہا، اس لیے وہ وہی رہیں گے، جب چاہیں گے جب کر لیں گے۔ اس لیے باہر کے لوگوں کے لیے طواف الوداع ہے، جو مکے کو الوداع کر کے آ رہے ہیں ان کے لیے طواف وداع ہوتا ہے، مکہ والوں کے لیے طواف الوداع نہیں ہے، اور ان عورتوں کے لیے بھی نہیں ہے جن عورتوں کو حیض آ گیا یا ناپاک ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آدمی کے سارے اعمال مکمل ہو جاتے ہیں۔ طواف کیسے کریں گے؟ سلے ہوئے کپڑے میں کریں گے، 7 چکر لگانا آپ کو، جیسے آپ نے پہلے کیا طواف زیارہ، ویسے ہی آپ کو یہ طواف کرنا ہے، اور طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا۔ جب بھی طواف کیجیے گا 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، چاہے نفلی طواف ہو یا کیا نام ہے فرض طواف، اور یہ سنت ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھیں گے تو آپ کا طواف ہو جائے گا۔ طواف کے چکر میں اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو گیا میں نے 6 کیا 7 کیا تو آپ اس کو 6 مانیے، ایک اور کر لیجیے۔ طواف کے لیے وضو ضروری ہے، اس لیے جب بھی طواف کرنے جائیں وضو کے ساتھ داخل ہو، اور اگر وضو ٹوٹ گیا آئیے طواف وضو کیجیے، اس کے بعد پھر طواف کیجیے۔ جیسے نماز کے لیے وضو ضروری ہے، ایسے طواف کے لیے بھی وضو ضروری اور شرط ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کو 7 چکر لگانا ہے طواف وداع کے اندر، اور جب آپ طواف وداع کر لیں گے حج کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ آخری بات ہے وہ یہ کہ حج کے لیے مدینے کی زیارت ضروری نہیں ہے، اگر آپ حج کرنے جائیں اور مسجد نبوی کی زیارت کے لیے نہ جائیں، آپ کے حج پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے نبی کے ساتھ لوگوں نے حج کیا، مکہ کے لوگوں نے، مکہ کے کوئی حاجی مدینہ زیارت کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، اس لیے مدینے کی زیارت کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن چونکہ لوگ زندگی میں ایک بار آتے ہیں، دور دور ملکوں سے آتے ہیں، تو ان کے لیے مسنون اور بہتر یہ ہے کہ آ کر کے مدینے کی زیارت کر لیں۔ مدینے میں زیارت کی جگہیں ہیں، سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، جب آپ مدینہ جائیں تو آپ کا مقصد اللہ کے رسول کی مسجد میں نماز پڑھنے کا مقصد ہو، آپ کی قبر کی زیارت مقصد نہ ہو۔ کچھ لوگ اللہ کے رسول کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے، غلط ہے یہ۔ قبر کی زیارت کے لیے آپ سفر نہیں کر سکتے، ہمارے نبی نے منع فرمایا۔ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آپ سفر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مکہ کے لیے آپ سفر کر سکتے ہیں، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کر سکتے ہیں، لیکن قبرستان کی زیارت کے لیے سفر کرنا اسلام کے اندر منع۔ جب آپ جائیں مدینہ، آپ کی نیت ہو اللہ کے رسول کی مسجد میں نماز پڑھنا، وہاں پہنچنے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، آپ کے دونوں ساتھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قبر ہے، آپ کے لیے وہاں جانے کے بعد زیارت مسنون ہوتی ہے۔
یہاں سے آپ نہیں جا سکتے ان کی زیارت کی نیت سے۔ جیسے مان لیجیے آپ ریاض جا رہے ہیں، ریاض میں کوئی قبرستان ہے، آپ اس کی زیارت کی نیت سے یہاں سے نہیں جا سکتے جبیل سے، لیکن ریاض اپنے بھائی سے ملنے کے لیے گئے یا کسی کام سے گئے، وہاں پہنچنے کے بعد جہاں ٹھہرے ہیں وہاں پر کوئی قبرستان ہے، آپ جا کر کے اس کی زیارت کر سکتے ہیں۔ وہاں قبرستان کی زیارت کی نیت سے آپ وہاں سفر نہیں کر سکتے، وہاں جانے کے بعد اگر کوئی قبرستان ہے تو آپ اس کی زیارت کر سکتے ہیں۔ ایسے مدینہ پہنچ گئے، مدینہ پہنچنے کے بعد آپ قبرستان کی زیارت کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو دوسری چیز ہمارے نبی کی خبر ہے، ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر۔ تیسری چیز کیا ہے؟ بقیع قبرستان، وہ بھی قبرستان، اس کی زیارت کرنا آپ کے لیے مسنون ہے۔ اور زیارت کا طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل المؤمنین وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ أَنْتُمْ سَلْفُنَا وَنَحْنُ خَلْفَكُمْ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ یہ دعا ہے، اے مومنوں کی جماعت، تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، تم ہم سے پہلے آئے، ہم تمہارے بعد میں آنے والے ہیں، ہم اپنے لیے تمہارے اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ یہ مردے ہماری باتوں کو سنتے نہیں ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ دعا ہے ان کے لیے، یہ نہیں کہ ہمارے سلام کا جواب دیں گے وہ۔ یہ جیسے مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، بازار میں جانے کی دعا ہے، وضو کے بعد کی دعا ہے، کھانے کے بعد کی دعا، ایسی قبرستان کی زیارت کی دعا ہے۔ وہ ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کون آیا ہمارے پاس زیارت کرنے کے لیے، کیونکہ مردے سنتے نہیں ہیں۔ یہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر سلامتی ہو۔ تو یہ بقیع ہو گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ مسجد قباء۔ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز کا ثواب 1 عمرے کے برابر ملتا ہے۔ تو آپ مدینہ جائیں تو مسجد قباء بھی جائیں، جا کر کے وہاں 2 رکعت نماز پڑھیں گے، آپ کو عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ 5ویں جگہ کیا ہے؟ شہدائے احد، وہ بھی قبرستان ہے جہاں پر دوسری جنگ لڑی گئی تھی غزوہ احد کے نام سے سن 3 ہجری کے اندر، جس میں پہلے مسلمانوں کو فتح ہوئی صحابہ کو، پھر بعد میں شکست ہو گئی تھی۔ تو وہاں پر جو صحابہ شہید ہوئے تھے آپ نے ان کو وہیں دفن کیا، تو وہ بھی ایک قبرستان ہے، اس کی بھی آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ اور کیسے زیارت کریں گے؟ جا کر کے وہاں پر وہی دعا پڑھیے جو قبرستان کی زیارت کی دعا ہے۔ کچھ لوگ جا کر کے وہاں پر مٹی اٹھاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں کرتے ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جاتے ہیں تو وہاں جالیوں کو چومتے ہیں اور جالیوں کو جسم سے لگاتے ہیں اور ہمارے نبی کی ذات کا وسیلہ لیتے ہیں، یا رسول اللہ کہتے ہیں، اور اس طریقے کی بدعقیدگی کرتے بالکل صحیح نہیں ہے۔ یہ سب صحیح نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، سب سے افضل ہیں، وہ انسانوں میں سے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نفع نقصان کا مالک اللہ نے بنایا، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تبارک کی ذات ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا تمہیں جو کچھ مانگنا ہو دنیا کی چیزیں جو میرا اختیار میں دے سکتا ہوں، آخرت میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکیں گے۔ اپنی پھوپھی صفیہ سے کہا اور لوگوں سے کہا۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، آپ اللہ کے نبی اور رسول تھے، اللہ کا پیغام اور وہی آپ کے پاس آتی تھی، لیکن نفع نقصان کا مالک اللہ رب العالمین نے آپ کو نہیں بنایا، نہ ہی آپ عالم الغیب تھے کہ آپ غیب جانتے تھے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں کے تو بیان کیا۔ آپ انسانوں میں سے تھے، آپ کے ماں باپ تھے، آپ کی بیویاں تھیں، آپ کی اولاد تھے، آپ کھاتے تھے، پیتے تھے، قضاء حاجت کرتے تھے، اور اس طریقے سے آپ کو تکلیفیں لاحق ہوتی تھیں۔ آپ انسانوں میں سے تھے، لیکن تمام انسانوں کے پوری کائنات کے سردار تھے۔ اللہ نے آپ کا اونچا مقام عطا فرمایا، لیکن آپ انسانوں ہی میں سے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی بہت ساری آیتوں بیان فرمایا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہم بشر ہیں اور میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ تو یہ ساری جو بدعقیدگیاں ہمارے نبی کے تعلق سے پائی جاتی ہیں، اس کو بھی دور کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے یا ہمارے ساتھی جو حج پر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے حج کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، اللہ ان کے حج کو حج مبرور بنائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے حفاظت فرمائے، اور جن کو موقع نہیں ملا اللہ تعالیٰ ان کو آئندہ سال حج کی سال سے فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔